السلام علیکم، ویلکم ٹو ایف پی ایس سی کلب۔ میں ہوں انسپکٹر عماد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم منسٹری آف ڈیفنس کی جاب ڈسکرپشن، سیلریز اور فیسلٹیز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، یعنی کہ منسٹری آف ڈیفنس کا کیا کام ہوتا ہے اور ان کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں اور ان کو کیا کیا مراعات ملتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم آج کی اپنی اس ویڈیو میں کور کریں گے۔ میری آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے، ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے ہم اوور آل منسٹری آف ڈیفنس کی جو جاب ڈسکرپشن ہے اور ان کا جو کام ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم ون بائی ون تمام پوسٹوں کا کام ڈسکس کریں گے۔ منسٹری آف ڈیفنس کی جو بیسک ڈیوٹیز ہیں وہ ہمارے ملک کی انٹرنل سیکورٹی اور ایکسٹرنل سیکورٹی کو وہ ڈیل کرتی ہے۔ اب انٹرنل سیکورٹی میں تمام وہ چیزیں جس سے ہماری ملک کی سالمیت کو اثر پڑے گا اس کے خلاف منسٹری آف ڈیفنس ایکشن لے گی۔ بیسیکلی جو منسٹری آف ڈیفنس ہے وہ ایک انٹیلیجنس ادارہ ہے، ہمارے ملک کا سب سے پرائم انٹیلیجنس ادارہ ہے۔ اب اس میں سے کچھ پوسٹیں ایسی ہیں جو آفس میں بیٹھ کر ڈیوٹی کر رہی ہوتی ہیں، جس طرح کلیریکل سٹاف ہے جس میں ایل ڈی سی، یو ڈی سی، مانیٹرنگ سٹاف ہے جو ان کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، جن میں ٹریفک انالسٹ ہو گیا، ٹریفک انالسٹ سپروائزر ہو گئے، یہ سارے آفس میں بیٹھ کے چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب انسپکٹر ہیں، اسپیشل آپریٹرس ہیں، اسسٹنٹ سب انسپکٹرس ہیں، سب انسپکٹر سیکورٹی ہیں، وہ بائی آن گراؤنڈ جانا ہے، انہوں نے وہاں پہ جا کر اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے۔ اسی طرح آن گراؤنڈ آپ کو جو بھی ٹاسک ملتے ہیں آپ کو وہ ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اور سیم جو فیمیل سٹاف ہیں ان کی بھی سیم ڈیوٹیز ہوتی ہیں، آپ کو آن گراؤنڈ جا کر ڈیوٹیاں پرفارم کرنی ہوتی ہیں۔ لیٹ کرے جہاں کہیں پہ فیمیل کراؤڈ ہے تو وہاں پہ فیمیل سٹاف جائے گی، وہاں پہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے گی، وہاں پہ وہ اپنی جو سیکورٹی ہے، جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ وہاں سے کلیکٹ کرے گی اور اپنے سینئر تک وہ پہنچا دے گی۔ اوور آل اگر دیکھا جائے تو منسٹری آف ڈیفنس کا جو کام ہے وہ انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا ہے اور ٹائملی چیزوں کی رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی سیلریز کی۔ اب جو بی پی ایس 7 ہے سیکورٹی سپروائزر کی، جو سٹارٹنگ سیلری ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 25,000 ہے اور سروس کے ساتھ ساتھ اس کی سیلری انکریز ہوگی۔ اور جو بی پی ایس 9 کے ہیں جن میں اسپیشل آپریٹر ہے، ٹیکنیکل مانیٹرنگ سٹاف ہے، سیکورٹی اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہے، ان کی سیلریز 33,000 سے 35,000 کے درمیان ہے، 33,000 to 35,000 اس کے درمیان ہے۔ اور جو کلیریکل سٹاف ہیں جن میں سے ایل ڈی سی ہیں، یو ڈی سی ہیں، ان کی جو سٹارٹنگ سیلریز ہیں ایل ڈی سی کی راؤنڈ اباؤٹ 33,000 ہوتی ہے اور جو اپر ڈویژن کلرک ہے بی پی ایس 13 کا، ان کی راؤنڈ اباؤٹ 35,000 ہوتی ہے۔ سٹارٹنگ سیلریز کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب آپ یہ مت کہنا کہ میں اتنی کم سیلریز کیوں بتا رہا ہوں، اب جب سیلریز ہے ہی اتنی تو میں اس کو بڑھا چڑھا کے آپ لوگوں کو جھوٹے خواب نہیں دکھا سکتا، جو ریئل بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب بات کرتے ہیں بی پی ایس 14 کی سیلریز کا، جس میں سیکورٹی سب انسپکٹر اور ٹریفک انالسٹ، جن کی جو سٹارٹنگ سیلریز ہے وہ 38,000 سے 39,000 کے درمیان ہے۔ اور جو اسسٹنٹ ہے بی پی ایس 15 کا، اس کی سیلری 39 سے 40,000 کے درمیان ہے۔ یہ میں سٹارٹنگ سیلری کی بات کر رہا ہوں اسسٹنٹ کی۔ اور جو ٹریفک انالسٹ ہے بی پی ایس 16 کا، اس کی جو سٹارٹنگ سیلری ہے وہ 48,000 سے 50,000 کے درمیان ہے۔ اور اس کے بعد جو بی پی ایس 17 ہے جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، اس کی سٹارٹنگ سیلریز 58 سے 60,000 کے درمیان ہے۔ اچھا، سیلری کے علاوہ آپ کو کچھ الاؤنسز بھی ملتے ہیں، جس طرح آپ کسی ہارڈ ایریا میں اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں تو وہاں پہ منتھلی آپ کو سیلری کے علاوہ ایک پیکیج دیا جاتا ہے، الاؤنس ملتا ہے، وہ سیلری میں ایڈ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سٹارٹنگ میں سیلریز ہر ڈپارٹمنٹ میں کم ہے، ود دا پیسیج آف ٹائم، ود دا پیسیج آف سروس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیلریز انکریز ہوتی ہیں۔ بلیو می،
2019 میں جب ہم انرولڈ ہوئے تھے اس ٹائم ہماری سٹارٹنگ سیلریز 28,000 تھی ایز BPS 14 کی۔ میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ واقعی میں سیلریز اتنی ہی ہوتی ہیں۔ میں دوسرے یوٹیوبرز کی طرح ویوز لینے کے چکروں میں فیک انفارمیشن پرووائڈ کرنا، سرسبز باغ دکھانا، یہ کام میرا نہیں ہے۔ جو اصل بات ہوگی، جو حقیقت ہوگا، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا، اور جو حقیقت تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اب بات کریں گے منسٹری آف ڈیفنس کی فیسلٹیز کی۔ منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے ملازمین کو کیا کیا مراعات ملتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے تمام ملازمین کو فری رہائش پرووائڈ کی جائے گی۔ آپ کی رہائش کی کوئی چارجز نہیں ہوں گے۔ منسٹری آف ڈیفنس کی جگہ جگہ بلڈنگز اور ہیڈ کوارٹرز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ لوگوں کی رہائش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیوٹی ٹائم ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مارننگ میں ہے، نائٹ شفٹ میں ہے یا ایوننگ شفٹ میں ہے، وہ شفٹ وائز آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے۔ اور جب آپ آن گراؤنڈ ڈیوٹی دینے چلے جاتے ہیں تو وہ آپ وہاں پہ آن گراؤنڈ ڈیوٹی اپنی پرفارم کریں گے، اس کے بعد آپ واپس آ کے اپنے ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کریں گے جہاں پہ آپ کی رہائش ہوگی۔ اچھا، رہائش کے بعد جو سیکنڈ بیسک نیڈ ہے وہ ہے فوڈ، آپ کا کھانا۔ تو منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے کھانا بالکل فری ہے، وہاں پہ میس سسٹم بنا ہوتا ہے، آپ کو میس کے اوپر 3 ٹائم کا کھانا بالکل فری ملتا ہے۔ اس کے علاوہ منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے آپ کو میڈیکل فیسلٹی دی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر جو بھی CMH ہے وہاں سے آپ اپنا فری میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں، جس میں آپ کے پیرنٹس، آپ کے بچے انٹائٹل ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سروس کرائٹیریا کی۔ تو منسٹری آف ڈیفنس میں آپ کو 25 ایئرس سروس کمپلیٹ کرنا لازمی ہے۔ 25 ایئرس سے پہلے آپ ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر آپ لیں گے تو اس میں آپ کو کمپلیٹ بینیفٹس نہیں ملیں گے، یا کمپلسری ریٹائرمنٹ ہوگی۔ ان کیس اگر آپ میڈیکل ریٹائرمنٹ جاتے ہیں اس میں آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو 25 ایئرس کی سروس کو لازمی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ 25 ایئر سروس کے بعد آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ نے اگر 60 ایئر تک اپنی سروس کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی سروس 25 ایئرس ہوئی ہو اور آپ کی ایج 55 ایئرس ہے تو آپ 5 ایئر یعنی کہ 60 ایئر تک مزید سروس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں اگر آپ رکھنا چاہیں تو۔ اس میں منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نہیں رکھنا چاہیں گے تو آپ 25 ایئرس پہ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہ تھا منسٹری آف ڈیفنس سے ریلیٹڈ ایک کمپلیٹ انفارمیشن، جس میں آپ کے تمام کیوریز کو میں نے ایڈریس کیا ہے۔ امید ہے آپ کی تمام کیوریز ایڈریس ہو چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کیوریز ہیں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں، اور اگر آپ نے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہے تو اس کی لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ وہاں سے جا کر ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔